الله الرحمن الرحيم. الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق اللہ العظیم. کان الناس لوگ تھے امتا واحدہ ایک ہی دین پر. فبعث اللہ پس اللہ نے بھیجا النبیین نبیوں کو مبشرین خوشخبریاں سنانے والے ومنذرین اور ڈر سنانے والے. وانزل اور اللہ نے اتارا معاہم ان نبیوں کے ساتھ الکتاب کتاب کو بالحق سچ کے ساتھ لیحکم تاکہ اللہ فیصلہ کرے بین الناس لوگوں کے درمیان فیما ان باتوں میں اختلفوا فیہ جن باتوں میں انہوں نے اختلاف کیا وما اختلف فیہ اور اختلاف نہیں کیا اس میں الا مگر الذین ان لوگوں نے اوتوہ جنہیں وہ کتاب دی گئی تھی من بعد ما بعد اس کے کہ جاءت آ گئی ہم ان کے پاس البینات کھلی نشانیاں. البینات جمع بینتن کی بینہ کا معنی کھلی دلیل واضح دلیل. بعد اس کے کہ ان کے پاس کھلی دلیلیں آ گئی بغیاً ضد کرتے ہوئے حسد کرتے ہوئے بینہم آپس میں. فہد اللہ پس اللہ نے رہنمائی فرمائی الذین آمنوا ان لوگوں کی جو ایمان لائے لما اختلفوا فیہ ان باتوں میں جن باتوں میں انہوں نے اختلاف کیا من الحق سچ سے بإذنہ اپنے حکم سے. واللہ اور اللہ یہدی رہنمائی کرتا ہے من یشاء جس کی وہ اللہ چاہتا ہے الی صراط مستقیم صراط مستقیم کی طرف سیدھی راہ کی طرف. یہ آج کے درس کی ایک آیت کریمہ ہے. اس آیت کریمہ کا پچھلی آیات کریمہ کے ساتھ ربط تعلق یہ ہے. پچھلے دروس میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ایمان والوں کو حکم دیا کہ اے ایمان والوں تم دین کے سارے احکامات کو قبول کرنے والے ہو جاؤ. معاملہ فرض کا ہو یا واجب کا ہو، سنت مؤکدہ کا ہو یا مستحب کا ہو، حقوق العباد کا ہو یا حقوق اللہ کا ہو، تمام کے تمام دین کے احکامات کو قبول کرنے والے بن جاؤ. یقیناً اس میں تمہاری کامیابی ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے ہاں دین اسلام کوئی معنی نہیں رکھتا اور ان کے ہاں سب سے زیادہ عزت شان والی چیز دنیا کی چیزیں، دنیا کا متاع، دنیا کی ڈگریاں اور دنیا کی کامیابیاں ہیں. تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا آج تو یہ اس پہ خوش ہیں اور جن کے پاس دین اسلام ہے اور دین کے احکامات ہیں ان سے یہ ٹھٹھا اور مذاق کرتے ہیں. کل قیامت والے دن جب ان کی یعنی ایمان والوں کی اور عمل والوں کی کامیابیوں کو دیکھیں گے تو یقیناً ان کو سخت حسرت ہوگی اور سخت افسوس ہوگا. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. آج کے درس کی اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ہدایت اور گمراہی کے اعتبار سے چند ایک باتوں کو بیان فرمایا ہے. دنیا میں تاریخ دان اکثر یہ لکھتے ہیں اپنی تحقیق سے کہ جی پہلے سارے کے سارے انسان وہ گمراہ تھے اور پھر رفتہ وہ ہدایت پہ آتے رہے. لیکن اصل شروع میں سب انسان گمراہ تھے. اور وجہ یہ لکھتے ہیں کہ دنیا میں مختلف طرح کے حالات آتے ہیں، کبھی زلزلے، کبھی طوفان اور کبھی اس طرح کے اور دنیا کے حادثات اور مصیبتیں. ان مصیبتوں سے ڈر کر خوف زدہ ہو کر انہوں نے مختلف چیزوں کو پوجنا شروع کر دیا، یعنی شرک شروع کر دی. پھر اللہ نے نبیوں کو بھیجا، اپنے بندوں کو بھیجا، رفتہ کچھ نہ کچھ اصلاح ہوتی رہی. یہ عقیدہ اور یہ نظریہ جو تاریخ دان لکھتے ہیں یقیناً قرآن و سنت کے مخالف ہے.
قرآن ہمارے سامنے ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے شان اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ شروع میں سارے کے سارے لوگ ہدایت پر قائم تھے۔ شروع سے کیا مراد ہے؟ تو بعض علماء فرماتے ہیں اس سے مراد عالم ارواح میں، روحوں کے عالم میں ابھی کسی روح کو اللہ نے کسی جسم میں نہیں ڈالا، تو اس وقت کی بات ہے سب کی سب روحیں اول انسان سے لے کر آخری انسان تک عالم ارواح میں اللہ نے سب کو جمع فرمایا، اور اللہ نے ان سے پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں؟ قالوا بلا، تو سب کی سب روحوں نے بیک زباں ہو کر کہا کیوں نہیں اے ہمارے پروردگار، تو ہی تو ہمارا پروردگار ہے، تو ہمارا الہ ہے، تو ہمارا معبود ہے، کیوں اقرار کیا؟ اس کی وجہ علماء یہ لکھتے ہیں کیونکہ اللہ کی قوتیں، اللہ کی طاقتیں وہ تمام روحوں کے سامنے تھیں، تو وہاں سب نے اقرار کیا، بڑے سے بڑا کافر ہے، بڑے سے بڑا برا آدمی ہے، اور بہت نافرمان آدمی ہے، یہ بہت اچھا انسان، سب کی روحوں نے اقرار کی۔ پھر اللہ نے اپنے اپنے وقتوں میں انہی روحوں کو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے جسموں میں ڈال دیا، اور اللہ کی ذات عالی خود پوشیدہ ہو گئی۔ وہاں تو اللہ کی ذات عالی سامنے تھی، دنیا میں اللہ کی ذات عالی سامنے نہیں۔ یؤمنون بالغیب، میرے آپ کے بارے میں کہا جا رہا ہے یہ بن دیکھے ایمان ہے، اپنے پروردگار کو دیکھا نہیں ایمان ہے، جنت جہنم کو دیکھا نہیں ایمان ہے، قیامت کو اس کے غلامی کو دیکھا نہیں، ان کا ایمان موجود ہے، جنت جہنم کو دیکھا نہیں ایمان موجود ہے۔ تو کچھ ایمان لائے اور کچھ کافر ہو گئے۔ تو پہلی تفسیر یہ نکلی عالم ارواح میں سب ایک تھے، دنیا میں آنے کے بعد اختلاف ہوا۔ دوسری تفسیر سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام کے زمانے تک سب کی سب امت ایک دین پر قائم تھی، کوئی کافر نہیں تھا، کوئی مشرک نہیں تھا، اور سب کے سب مسلمان تھے۔ اور یہ لمبا چوڑا ہزاروں سال کا زمانہ ہے، حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت ادریس علیہ السلام تک سب کے سب لوگ ایک دین پر قائم تھے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ کسی سے کوئی غلطی نہیں ہوئی، گناہ ہوتے رہے۔ مثلا حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے دو حقیقی بیٹے ہیں، ایک کا نام ہے قابیل، دوسرے کا نام ہے حابیل، چھٹے پارے میں اس کا بیان ہے۔ قابیل نے اپنے سکے بھائی حابیل کو قتل کر دیا، گناہ موجود تھے، کبیرہ گناہ بھی تھے، صغیرہ گناہ بھی تھے، لوگوں سے ہوتے رہے، لیکن سارے کے سارے مسلمان تھے، ایک دین پر قائم تھے۔ پھر کیا ہوا؟ حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام کے زمانے کے بعد رفتہ رفتہ امت کے اندر شرک پیدا ہو گیا، نافرمانی پیدا ہو گئی۔ نوبت یہاں آئی کہ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب آپ کو بھیجا گیا تو ایک آدمی بھی توحید پہ قائم نہیں، سب کے سب مشرک ہو گئے۔ اللہ نے نوح علیہ السلام کو بھیجا، نوح علیہ السلام نے محنت فرمائی، صرف 950 سالہ دور میں 80-82 لوگ مسلمان ہوتے ہیں، اور باقی سب کو غرق کر دیا جاتا ہے، اور یہ 80 اور 82 لوگ کامیاب ہو گئے۔ ساری امت کا اس بات پر اجماع ہے۔ اب جتنی اولاد موجود ہے یہ ان 80-82 لوگوں کی، اور دیگر سب کے سب نافرمانوں کو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے نیست و نابود فرمایا۔ پھر اسی طرح ہوتا رہا، 1,24,000 انبیاء تشریف لائے، اللہ نے ان کو کتابیں دی، انہوں نے محنت فرمائی، ہدایت آ گئی۔ جب انبیاء دنیا سے تشریف لے گئے، رفتہ رفتہ محنت کم ہو گئی اور وہ سلسلے ختم ہو گئے تو گمراہی پھیل گئی، کیونکہ صفائی کے لیے بڑی محنت کی ضرورت ہے۔ ہم دیکھتے ہیں یہ حال صاف ستھرا ہے، کیوں؟ یہاں صفائی ہو رہی ہے اور اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے۔ گندگی پھیلانے کے لیے کوئی محنت کی ضرورت نہیں، اس حال کو بند کر دیں، یہاں صفائی چھوڑ دیں، قدرتی گندگی پیدا ہو جائے گی۔ اس واسطے قدرتی طور پر لوگوں کے عقائد خراب ہو گئے، وہ گمراہی کی طرف چلے گئے۔ کیوں؟ نیکی کی طرف آنا یوں ہے جس طرح چڑھائی پہ چڑھنا، اور گناہ کی طرف جانا یوں ہے جس طرح اترائی پہ ایک قدم اٹھاؤ تو بس دوسرا قدم تو خود بخود ہی چلتا جاتا ہے، اور چڑھائی پہ چڑھنے والا ایک قدم جو ہے وہ قوت سے، زور سے، کوشش سے چڑھتا ہے، اگلے قدم پہ اور محنت، مزید محنت، مزید محنت۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس بات کو یہاں ان الفاظ کے ساتھ بیان فرمایا، کان الناس، لوگ تھے، امتم واحدہ، ایک دین پر۔ امت کے مختلف معنی ہیں قرآن پاک۔ ایک معنی جماعت، کنتم خیر امت، تم سب سے بہتر جماعت۔ ایک معنی زمانہ، وذکر بعد امت،
حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے واقعہ میں کہا جاتا ہے کہ وہ آدمی جس کو یوسف علیہ السلام نے کہا تھا میرا ذکر جا کے بادشاہ سے کرنا، وہ بھول گیا اور اس کو ایک زمانے کے بعد یاد آ گیا۔ تو امت کا ایک معنی زمانہ ہے، تیسرا معنی ان ابراہیم کان امتا، حضرت ابراہیم علیہ السلام امت تھے، امت کا تیسرا معنی پیشوا، اور چوتھا معنی میرے آپ کے سامنے ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لوگ ایک امت تھے، یعنی ایک دین پر قائم تھے۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام کے زمانے تک یہ ہزاروں سال لوگ سارے کے سارے مسلمان تھے۔ فبعث اللہ، پھر کیا ہوا؟ ایک لفظ بیچ میں مخزوف ہے، پوشیدہ ہے، وہ کیا ہے؟ فاختلفوا، پھر انہوں نے اختلاف کیا، توحید چھوڑ دی، اللہ کی اطاعت چھوڑ دی، اللہ تعالیٰ جب شان کے نبیوں کی تعلیمات سے کنارہ کش ہو گئے تو پھر کیا ہوا؟ فبعث اللہ، بس اللہ نے بھیجا النبیین، نبیوں کو 1,24,000 انبیاء تشریف لائے، اور جتنے انبیاء تشریف لائے ہیں مبشرین، خوشخبریاں سنانے والے۔ دیکھو اگر تم ایمان لاؤ گے اور رب چاہی زندگی گزارو گے تمہارے لیے دنیا آخرت خوبصورت ہو جائے گی۔ یہ مبشر تھے، ومنذرین، اور ڈر سنانے والے۔ دیکھو اگر تم کفر کرو گے، شرک کرو گے، اللہ کو ناراض کرو گے، من چاہی زندگی گزارو گے، تمہارے لیے دنیا آخرت میں طرح طرح کے مسائل۔ جس طرح سب انبیاء کرام وہ مبشرین اور منذرین تھے، اسی طرح حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، ہم نے آپ کو حق کا گواہی دینے والا بنا کر دنیا میں بھیجا ہے، ہم نے آپ کو خوشخبریاں سنانے والا دنیا میں بنا کر بھیجا ہے، اور ہم نے آپ کو ڈر سنانے والا بنا کر دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ تمام انبیاء کی ایسی شان۔ اللہ فرماتے ہیں یہ انبیاء تشریف لائے تو انزل، اللہ نے اتارا معاہم، ان نبیوں کے ساتھ الکتابہ، کتابوں کو، 4 بڑی کتابیں ہیں، 100 چھوٹے چھوٹے صحیفے ہیں، تو 104 کتابیں ہو گئی۔ 104 کتابیں اللہ نے دنیا میں نازل فرمائی، جن کا پورا خلاصہ الحمدللہ قرآن پاک میں موجود ہے۔ اب 104 کتابوں کا کوئی خلاصہ پڑھنا چاہیے، وہ کہتا ہے جی مجھے خلاصہ چاہیے، اللہ نے جو علوم نازل کیا میں ان کو سیکھنا چاہتا ہوں، پڑھنا چاہتا ہوں، تو میرے آپ کے سامنے قرآن موجود ہے۔ جس طرح ہر ایک شعبہ اس میں کوئی نہ کوئی ایک قانون ہوتا ہے، یہ چھوٹی بڑی مشینریاں بن رہی ہیں، ان کے ساتھ ایک کتابچہ ہوتا ہے، اس کو اس طرح استعمال کرو گے تو یہ اچھا رہے گا، اس طرح اس کو استعمال کرو گے تو اس میں یہ خرابیاں پیدا ہوں۔ بالکل اسی طرح یہ کائنات اللہ کی ہے، اس کو اللہ نے سجایا بنایا ہے، اور اس میں حضرت انسان کو اللہ نے اپنا نائب اور خلیفہ بنایا ہے، اور اس کو پابند کیا ہے تو نے چلنا کیسا، کتابچہ تیرے لیے رہنما کتاب کیا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہاں سے رہنمائی ہو، اللہ تمہیں کامیاب کریں گے۔ تو اللہ نے یہ کتابیں ان کو عطا فرمائی، تو انزل معہم الکتاب بالحق، اور یہ کتابیں جتنی ہیں سب کی سب سچی۔ میرا آپ کا ایمان ہے قرآن بھی سچا، تورات، زبور اور انجیل جو اللہ نے اتاریاں ہیں سب کے سب کتابیں یہ سچ ہیں۔ یہ کتابیں کیوں آئی ہیں؟ برکت کے لیے آئی ہیں، ثواب کے لیے آئی ہیں۔ اوپننگ کا سلسلہ اس وقت قرآن پڑھ لو، تھوڑا سا اس وقت دعا کر لو، کوئی فوت ہو جائے تو اس موقع پہ قرآن پڑھ لو، یا کسی موقع پہ اور تمہیں ضرورت پڑ جائے قسم قرآن کی تو اس وقت نہیں۔ قرآن جو آیا ہے، کتابیں جو آئی ہیں لیحکم، اس لیے آئی ہیں تاکہ اللہ فیصلہ کرے بین الناس، لوگوں کے درمیان، فی مختلفوا فیہ، ان باتوں میں جن باتوں میں انہوں نے اختلاف کیا۔ اب بھی یہی حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور حکام جو حاکم ہیں، بادشاہ وقت ہیں، قرآن و سنت کے مطابق فیصلے دیتے ہیں، ان کی اطاعت کرو۔ اسی طرح جو علماء تمہیں درست بات کہتے ہیں اس کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر کسی شے میں تمہارا آپس میں اختلاف ہو جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اس کو لوٹا دو اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ اللہ اور اس کے رسول سے مراد کیا ہے؟ کتاب اور سنت کی طرف، قرآن اور حدیث کی طرف اس کو لوٹا دو۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم یقین رکھتے ہو اللہ پر اور آخرت کے دن پر، ذالک خیر واحسن تأویلا، اللہ فرماتے ہیں یہ بہت ہی اچھا ہے اور انجام کے اعتبار سے بہت خوبصورت ہے۔ اللہ مجھے آپ کو ساری امت کو اس کی سمجھ نصیب فرمائے۔ اللہ فرماتے ہیں کتابیں آئیں اور انبیاء آئے، اور انبیاء نے رہنمائیاں کی اور لوگوں کے درمیان فیصلے کیے، وہ مختلف فیہ، اس کے باوجود اختلاف نہیں کیا کتاب میں، الا الذین، مگر ان لوگوں نے اوتوہ، جنہیں کتاب دی گئی تھی، من بعد ما، بعد اس کے کہ جاءتہم، آ گئی ان کے پاس، البینات، کھلی دلیلیں، اور کھلی دلیلیں کتاب میں آئی۔ بغیا بینہم، سوال یہ ہے
پہلے تو گمراہ تھے تو اللہ نے رہنمائیاں کی ہیں. اب جب انبیاء تشریف لائے، ہدایت آئی، انبیاء تشریف لے کے بعد میں پھر اختلاف ہو گیا کتابوں میں. یہ اختلاف کیوں ہوا؟ اللہ نے وجہ بیان فرمائی ہے، بغیا بینہم، آپس میں ضد کرتے. حب جاہ اور حب مال، یہ دو ایسی چیزیں ہیں ان کی وجہ سے ہمیشہ امت گمراہ ہوتی ہے. علماء، صلحاء، نیک لوگ، سارے کے سارے طبقات جو گمراہ ہوتے ہیں حب جاہ کی وجہ سے. میری عزت کم نہ ہو، اس کی وجہ سے کبھی بھی جھگڑے ختم نہیں ہوتے. دوسرا حب مال، اگر میں دوسرے کی بات کو تسلیم کر لوں تو میرے تو نذرانے بند ہو جائیں گے، میرے تو وظیفے بند ہو جائیں گے، میری حیثیتیں تو ختم ہو جائیں گی. تو بس یہی سلسلہ رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں کتاب والوں نے حق بات میں اختلاف کیا، انہوں نے فرقے بنا لیے. وجہ یہ تھی کہ ان کی آپس میں ضد تھی اپنے مفادات کی وجہ سے. فہد اللہ، بس اللہ نے رہنمائی فرمائی. الذین آمنوا، ان لوگوں کی جو ایمان لائے، جنہوں نے یقین کیا. لما اختلفوا فیہ، ان باتوں میں جن باتوں میں انہوں نے اختلاف کیا تھا. من الحق، حق سے، بإذنہ، اپنے حکم سے. اللہ نے ان کی رہنمائی فرمائی اور اللہ نے ان کو ہدایت دی کیونکہ وہ ہدایت کے طالب تھے. اور واللہ یہدی، اللہ رہنمائی کرتا ہے، من یشاء، جس کی وہ چاہتا ہے، الی صراط مستقیم، صراط مستقیم کی طرف. اب سوال ایک پیدا ہوتا ہے، کیا اس زمانے میں ساری کی ساری امت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، 14 صدیاں گزر چکی ہیں، کیا ساری امت گمراہی پہ اکٹھی ہو گئی ہے؟ کیا ساری امت گمراہ ہو گئی ہے؟ سیدھے راستے سے وہ بہک گئی ہے، کنارہ کش ہو گئی ہے اور گمراہی کے راستے پہ چلی گئی ہے، صراط مستقیم سے ہٹ گئی ہے؟ تو اس کا جواب نہیں کے اندر ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان بنی اسرائیل تفرقت علی 72 فرقۃ، بنی اسرائیل میں 72 فرقے بن گئے. وتفرقت امتی علی 73 فرقۃ، میری امت میں 73 فرقے ہوں گے. میری امت 73 مختلف بڑے بڑے فرقوں میں بٹ جائے گی. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا، کلہم فی النار، یہ 73 کے 73 جہنمی ہوں گے، الا فرقۃ واحدہ، مگر ایک فرقہ وہ ناجی ہے، وہ کامیاب ہونے والا ہے، جہنم سے بچنے والا ہے، سیدھا جنت میں جائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ناجی، نجات پانے والا، کامیاب ہونے والا، جہنم سے بچنے والا فرقہ ہے کون سا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما انا علیہ واصحابی، کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، وہ فرقہ ہے جس دین پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں. اب ہم آسانی سے اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ میں ناجی ہوں، نجات پانے والا ہوں یا عذاب میں پھنسنے والا ہوں. تو آپ تحقیق سے دیکھیے کہ میرا عقیدہ، میری عبادت، میرا معاملہ، میری معاشرت، میری معیشت، میرا اخلاق، میری سیاست حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ میل کھاتی ہے نہیں؟ اگر کھاتی ہے تو الحمدللہ، اس کو کہا جاتا ہے اہل سنت والجماعت. سنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے، جماعت سے مراد حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت. تو اہل سنت ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہوں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جماعت کا جو صحابہ کا طریقہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم شاگردوں کا طریقہ ہے، اس طریقے پہ آنے والے انشاءاللہ یہ نجات پانے والے. اس سے جتنا کوئی دور ہوگا اتنا ہی وہ کامیابی سے دور ہوگا. اللہ سے یہ دعا کیا کیجیے، یا اللہ ہمیں ہدایت دے، اور یا اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی ہدایت دے، اور یا اللہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو کامیاب ہیں، جن کے بارے میں آپ کہتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور جن کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں اولئک هم المفلحون، اولئک هم الفائزون، اولئک هم المؤمنون حقا، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. اگر تم ایمان لاؤ جیسا کہ یہ ایمان لائے تو تم ہدایت پا لو گے. تو ساتھ یہ دعا کرنی چاہیے، اللہ ہمیں ہدایت دے، اور ہدایت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کی اور حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی طریقہ کی، اور یقیناً یہی کامیاب ہے. دوسری روایت ہے، بخاری اور مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راوی، اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بعض لوگ گستاخی کرتے ہیں جو کسی طور پر مناسب نہیں. گالی دینا میں آپ کو دوں مناسب نہیں، آپ مجھے دیں مناسب نہیں، قطع مناسب نہیں. اہل سنت والجماعت کوئی بھی ہو، سلفی حضرات ہوں، اہل حدیث، بریلوی حضرات ہوں، دیوبندی حضرات ہوں،
سب کے سب اس بات پہ متفق ہیں کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے اور جنتی صحابی. احمد رضا خان بریلوی صاحب فرماتے ہیں کہ من سب معاویۃ، ان کا فتویٰ موجود ہے، من سب معاویۃ فهو کلب من کلاب حاویۃ، جو حضرت سیدنا امیر معاویہ کو گالی دے گا تو وہ جہنمی کتوں میں سے ایک کتا ہے. بڑی سخت بات آپ نے فرمائی. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، اور یہ صحیح روایت بخاری و مسلم کے اندر موجود ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک نقل کرتے ہیں تو لا یزال من امتی امت قائمۃ بامر اللہ، فرمایا میری امت میں سے ایک امت ہمیشہ صحیح دین پر قائم رہے گی. یہ اس کا جواب آ گیا. ساری امت گمراہ نہیں ہے، میری امت میں سے ایک امت ہمیشہ صحیح راستے پر قائم رہے گی. لا یضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي امر الله وهم على ذلك. فرمایا ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی جو ان کی مخالفت کرتا ہے، اور ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی جو ان کو رسوا کرتا ہے، یہاں تک کہ قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں ظاہر ہو جائیں. اور دوسری روایت یہ بیہقی شریف کی روایت ہے. حضرت سیدنا ابراہیم بن عبد الرحمن یہ روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یحمل هذا العلم من كل خلف عدول. اس فرمایا میری امت میں سے میرے علوم کو جو میں نے امت کو دی، قرآن و سنت کے علوم، اس کو اٹھانے والے ہوں گے ہر زمانے کے عادل لوگ، عادل علماء. وہ کون سے عادل علماء ہوں گے؟ ينفون عنه تحریف الغالین، جو غلو کرنے والے، حد سے بڑھنے والوں کی تحریف سے، تبدیلی سے اس دین کو بچائیں. وہ انتحال المبطلین، جو باطل پرست لوگ ہیں ان کے جھوٹ سے اس دین کو بچائیں. وہ تعویل الجاہلین، اور نادان قسم کے جو بے وقوف اور کم عقل لوگ، نادان لوگ اس کے اندر طرح طرح کی بیکار طرح کی حجت بازیاں کرتے ہیں، تعویلیں کرتے ہیں، ان تعبیروں سے اس کی حفاظت کریں یہاں تک کہ قیامت آ جائے. تو اب پتہ چلا کہ الحمدللہ وہ لوگ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب اہل بیت کے طریقے کے مطابق ہیں، الحمدللہ وہ کامیاب. اب جو چھوٹا موٹا اختلاف ہے اس کو فرقت نہیں کہا جا سکتا. کوئی ہاتھ اوپر باندھتا ہے، کوئی ہاتھ تھوڑا نیچے باندھتا ہے، کوئی ہاتھ چھوڑ دیتا ہے. کوئی ایسا اختلاف نہیں کہ اس کی وجہ سے کوئی جنتی بن جائے، کوئی جہنمی بن جائے. کوئی ذکر آہستہ کرتا ہے، کوئی ذکر اونچا کرتا ہے، کوئی پاؤں کم کھولتا ہے، کوئی زیادہ کھولتا ہے. اس کی وجہ سے جنتی جہنمی نہیں بنتے. اور یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ اگر یہ میرے ایمان والے یہ جہنمی ہوں گے تو پکے جہنمی رہیں گے. یہ بھی نہیں فرمایا. یہ نہیں ان کو سزا ہوگی اگر انہوں نے ذاتیات کی وجہ سے اختلاف رکھا اور حق بات کو چھوڑ دیا، حب جا حب مال کی وجہ سے. عقیدہ ٹھیک تھا تو ساری امت کا اجماع ہے، میری اکیلے کی بات نہیں، ساری امت کا اجماع ہے. سزا ہوگی جس طرح بے نمازی کو سزا ہوگی، زکات نہ دینے والے کو سزا، اللہ چاہیں گے حج نہ کرنے والے کو سزا ہوگی، حقوق العباد میں ڈنڈی مارنے والا اس کو سزا ہوگی. بالکل اسی طرح یہ اختلاف، اپنی ذاتیات کا اختلاف، حب جا